وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید ہم آپ کو کہیں گے۔ ہماری گفتگو جاری ہے فکر امام خمینی اور اتحاد امت کے حوالے سے، اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمارے مہمان محترم جناب اسد اللہ بھٹو صاحب ہیں۔ آپ سب ان کو جانتے ہیں، آپ نے ہمیشہ اتحاد و وحدت کی بات کی، اور اتفاق سے ہمارا موضوع بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اتحاد و وحدت کے حوالے سے ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد اللہ بھٹو صاحب، ایک جو ہم نے ماضی قریب میں ایک شاندار ایک کارنامہ ہم نے دیکھا، جس میں یقیناً آپ کا بھی حصہ اس میں شامل ہے، کہ اس ملک میں ایک اتحاد و وحدت کی ایک سب سے بہترین مثال بنی، اور اگر میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لوں تو بلا شبہ اس میں متحدہ مجلس عمل ایک بہت بہترین ایک کارنامہ ہماری سامنے نظر آتا ہے۔ اس ایک اتحاد میں، دینی جماعتوں کے اتحاد میں، محترم جناب قاضی حسین احمد صاحب بھی ہیں، محترم جناب علامہ ساجد نقوی صاحب بھی ہیں، مولانا جناب فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، محترم جناب ساجد میر صاحب بھی ہیں، محترم جناب مرحوم شاہ احمد نورانی صاحب بھی اس اتحاد کا حصہ تھے۔ اور اس اتحاد نے جس طرح سے اس ملک سے فرقہ واریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی، تو اسد اللہ بھٹو صاحب، آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک تسلسل ہے فکر امام خمینی کی اس اتحاد و وحدت کے حوالے سے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ انہی کے فکر کا ایک تسلسل ہے، کیونکہ فضا جو بنتی ہے وہ ہمیشہ اسی طرح سے بنتی ہے، اور اس میں الحمدللہ سارے مذہبی اور دینی جماعتوں نے قربانی دے کے اس کو قائم کیا تھا، اور عوام نے بھی بڑی محبت اور والہانہ عقیدت کے ساتھ اور قربانی دے کر کے اس کو کامیاب کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے نہیں بلکہ عالمی سطح پہ اس کے اثرات تھے۔ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ کئی لوگ بیرون ملک ہمارے قائدین سے پوچھنے آتے تھے کہ بھئی آپ نے یہ اتحاد کیسے بنایا ہے، اور وہ اپنے خواہش رکھتے تھے کاش ہمارے ملکوں کے اندر بھی اس طرح کا کوئی اتحاد قائم ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم ایران کے پڑوسی ہیں تو اثرات زیادہ جلدی پہنچے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ اثرات جو ہے ساری دنیا کے اندر بھی پھیلیں گے۔ تو یہ پاکستان کے اندر ایک رحمت کا باعث تھا، اور اب بھی اس کو فعال کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں کچھ مشکلات بھی ہیں، اور اس میں کچھ حالات اتنے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں کہ جب بھی اس کے قریب آنے کا اور جب بھی اس کو آگے بڑھانے کا موقع آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی مشکلات، اب بھی آخر میں جب یہ بالکل کافی آگے کام بڑھ گیا تھا تو مولانا فضل الرحمان صاحب پہ جو ہے وہ قاتلانہ حملے ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر مولانا کچھ محتاط ہو گئے، کچھ باہر چلے گئے عمرے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں انشاءاللہ جلد از جلد اس کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے ساری جماعتیں مل کے قائدین حضرات کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ وحدت امت کی یہ دوبارہ جو ہے یہ کوشش کامیاب ہوگی۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ اسد اللہ بھٹو صاحب نے یہ ایک نوید دی ہے کہ اتحاد و وحدت کا یہی پیغام جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، جو کہ پاکستان میں متحدہ مجلس عمل کی صورت میں تھا، انشاءاللہ تعالی یہی دینی جماعتوں کا اتحاد دوبارہ اسی اپنی آب و تاب کے ساتھ انشاءاللہ اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے دوبارہ میدان عمل میں آئے گا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ شیعہ علماء کونسل پاکستان کراچی کے رہنما ہیں، جناب مولانا سید علی محمد نقوی صاحب۔ مولانا صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ذات ہے، ان کو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے امت مسلمہ کو یکجا کرنے میں اپنا ایک بہترین کردار ادا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ بہرحال تو پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے مجھے اس میں کچھ کہنے کی جو ہے اجازت دی یا موقع دیا۔ بہرحال یہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جس کے لیے ہم جیسی جو ہے افراد بات کریں تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ وہ نمائندے خدا، نمائندے امام، اور وہ طاقت تھی کہ جس نے سامراج کی جتنی سازشیں تھیں اس صدی کے اندر، ان تمام سازشوں کو جو ہے نیست و نابود کر دیا۔ وہ طاقتیں جو اسلام کو لڑانا چاہ رہی تھیں اور کوشش کر رہی تھیں کسی طرح بھی شیعہ سنی ہو جائے، ان تمام طاقتوں کو اس ایک ضعیف العمر شخص کی ایک فکر نے اس طرح رسوا کر دیا کہ اب وہ خود بخود محتاج ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کے علاقوں میں اور ممالک کے اندر خود اپنی جو ہے نا ذاتی طور پہ مداخلت کرے۔
جس کا نتیجہ ہم پاکستان میں، ہم افغانستان میں، ہم عراق میں اور دیگر ممالک کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ یہ آیت اللہ خمینی کا یوں سمجھنے کے ایک معجزاتی کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس طرح سامراج کو برہنہ کر دیا کہ وہ اپنے اس لبادے سے مجبور ہو گیا باہر آنے پہ، اور بالکل واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کو لڑانے والا، مسلمانوں کے اندر اختلاف کرانے والی طاقتیں کون سی ہیں۔ یہ آیت اللہ خمینی کا ایک بہترین کام تھا، جس کی وجہ سے آج لیکن جس طرح ماشاءاللہ میں بھی تھوڑی سی ہی گفتگو سن سکا تھا بزرگوار محترم اسد اللہ بھٹو صاحب کی، کہ واقعا یہ بہت بڑا کام تھا کہ جس میں ایک ایسا رکھنا اسلام میں ڈالنے کی، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، اسلام میں رکھنا ڈالنے کی کوشش تھی سامراج کی، یہودیت کی، کہ جس کو آیت اللہ خمینی جیسی عظیم شخصیت نے اپنی فکر کے ذریعے سے، اپنے انقلاب کے ذریعے سے رسوا کر دیا، ختم کر دیا، برباد کر دیا، اور جس کی وجہ سے آج اتحاد، وحدت کو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں۔ یہی اتحاد دیکھنے آپ کو ایران میں بھی نظر آئے گا، یہی اتحاد آپ کو عراق میں بھی نظر آئے گا اور تمام ممالک میں نظر آئے گا۔ کہیں بھی شیعہ سنی یا فرقہ واریت جیسی چیز آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ بالکل صحیح جی مولانا صاحب، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں وہ کون سی طلسماتی چیز تھی، وہ کون سی خصوصیات تھیں کہ جس کو دیکھ کر پوری قوم، جو کہ ایک بٹی ہوئی قوم تھی اور رضا شاہ پہلوی اور دیگر حکمرانوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی، استعمار مکمل طور پر حاوی تھا اور امریکہ اور بالخصوص اسرائیل وہاں پر اپنے خونی پنجے گاڑ چکا تھا، کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ امام خمینی میں وہ کون سی ایسی جذب کرنے والی صفت تھی، خصوصیت تھی کہ جس کی بنا پر قوم ان کے پیچھے چلتی چلی گئی اور یہ ایک ناممکن کو ممکن بنا دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہرحال میری فکر کوئی اتنی بڑی تو نہیں ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آیت اللہ خمینی نے اس انقلاب کے لیے اسلام کی اس یعنی کہ چیز کو پکڑا جو ابتدا اسلام میں آئی تھی، کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، نہ وہ کسی سے خوف، نہ کسی سے ڈر، نہ کسی سے دباؤ، نہ کسی سے روب، بس اگر ہے تو خدا کا روب، اگر ہے تو پیغمبر خدا کا خوف، اگر ہے تو اسلام کا وہ کہ میں اس درد جسے آپ کہہ رہے ہیں اسلام کا، یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کو ابتدائی اسلام میں نظر آئیں گی اور یہی چیز آپ کو آیت اللہ خمینی میں نظر آئے گی۔ بس یہی ایک چیز اس چیز کا باعث بنی کہ وہ ایک آدمی، اکیلا آدمی، کتنی مضبوط حکومت تھی رضا شاہ پہلوی کی، کتنا مضبوط بادشاہ تھا، جس کے پیچھے امریکہ اور یہودی جیسی سامراج طاقتیں جس کے پس پشت تھیں، جو اس کو طاقت اور اس کو حمایت فراہم کر رہی تھیں۔ مگر کیونکہ جب یہ تو بالکل واضح مثال ہے کہ جب بھی کوئی بندے خدا کا پیغام لے کے خلوص کے ساتھ اٹھے گا تو چاہے کتنی ہی بڑی فوج آ جائے سامنے، وہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آیت اللہ خمینی نے اگر کہا جائے کہ 21ویں صدی میں یہ بتا دیا کہ اگر کوئی کھڑا ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ابتدائی اسلام بہترین نمونہ عمل ہے، وہ ہمارا پیغمبر، عظیم پیغمبر